الرحیم السلام علیکم گرلز. آج ہم نے ایجوکیشن کا جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ آبادی میں اضافہ جو ہو رہا ہے اس سے نظام تعلیم پر کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں. اب دنیا میں اب کی جو ہے نا آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے. یہ صرف پاکستان کی آبادی کی میں اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو دنیا کی آبادی میں جو اضافہ ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اچھا، اب جو گزشتہ اگر ہم صدی کی بات کریں تو 1900 کے آغاز میں دنیا کی آبادی جو ہے وہ 160 کروڑ تھی، اور اگر ہم 1999 تک دیکھیں تو یہ 160 سے بڑھ کر 600 کروڑ تک ہو گئی، اور اگر آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو اگلے 50 سالوں میں یہ 12 ارب ہو جائے گی. ماہرین آبادی کہتے ہیں کہ جہاں آبادی کو دگنا ہونے کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں اب چند دہائیاں لگتی ہیں، اور بلکہ پہلے جہاں آبادی میں 1 ارب کے اضافے کے لیے 1 صدی سے زیادہ عرصہ لگتا تھا اب 10-11 سال میں 1 ارب کا اضافہ ہو رہا ہے. ماہرین کے نزدیک آبادی میں اضافے کی یہ رفتار خاصی تشویشناک ہے، اسی لیے اب عالمی سطح پر آبادی میں اضافے کا مسئلہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے. پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس کی آبادی 1901 سے لے کر اب تک 9 گنا بڑھ چکی ہے، یعنی 1947 میں آبادی جو ہے اس خطے کی وہ 3 کروڑ 25 لاکھ تھی. 1951 میں یہ آبادی 3 کروڑ 37 لاکھ ہو گئی، جبکہ 2016 میں پاکستان کی آبادی تقریباً 19 کروڑ تک پہنچ گئی. ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی آبادی میں موجودہ شرح سے اضافہ ہوتا رہا تو 2020 تک یہ آبادی 20 کروڑ سے بڑھ جائے گی، جو قیام پاکستان کے وقت کی آبادی کے 6 گنا سے بھی زیادہ ہوگی. پاکستان 1951 میں کثرت آبادی والے ممالک میں 14ویں نمبر پر تھا، یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو. اچھا گز، یہ جو پیراگراف ابھی ہم نے دیکھا ہے اس میں آپ نے کہ کون سے سن میں دنیا کی آبادی کتنی تھی، کون سے سن میں پاکستان کی آبادی کتنی تھی، یہ آپ نے پوائنٹس بنا کے یا ٹیبل بنا کے اس کو اس طرح سے یاد کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے، MCQs میں یہاں سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اضافہ آبادی اور تعلیم. پاکستان میں شرح خواندگی 1970 سے 2016 تک کے عرصے میں 21% سے بڑھ کر 60% ہو گئی ہے، اور پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم کی سطح پر داخلوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ آبادی میں بھی بہت تیز رفتاری سے اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اگر آبادی میں زیادہ اضافہ ہوتا رہے تو اس کا کیا فرق پڑے گا کہ اگر ہم دیکھیں نا تو ہوتا کیا ہے کہ آبادی اگر وہ تیزی سے بڑھی ہوگی تو وسائل اس تیزی سے نہیں بڑھتے ہیں. اب جب وسائل اتنی تیزی سے نہیں بڑھیں گے نا تو گرلز کیا ہوگا کہ جو اسکول ہیں اور جو کالجز ہیں ان کے اوپر داخلے کا دباؤ بڑھتا جائے گا، کیونکہ اسکولوں کی اور کالجوں کی میں محدود نشستیں ہوتی ہیں جس پہ طلباء کو اور طالبات کو داخلہ دیا جاتا ہے. اب اگر ہم اسکولوں اور کالجوں کی تعداد نہیں بڑھائیں گے اور آبادی میں اضافہ ہوتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے پہ اسکولوں کالجوں میں بہت زیادہ برڈن آ جائے گا، بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. پھر ہم تعلیمی اداروں کو 2 شفٹوں میں چلانے کے شروع کر دیا. یہ بھی ایک یعنی کہ وہ سجیشن دی گئی جس پر عمل بھی ہوا کہ تعلیمی اداروں کو 2 شفٹوں میں چلایا جائے. لیکن اس کے باوجود کیا نتیجے سامنے آیا کہ بہت سارے طلباء و طالبات ایسے تھے جو داخلے کے خواہش مند تھے لیکن ان کو پھر داخلہ نہیں مل سکا کیونکہ نشستیں ہی ختم ہو گئی تھیں 2 شفٹیں ہونے کے باوجود. 1998 کی مردم شماری کے مطابق سارے ملک کی 5 کروڑ 30 لاکھ آبادی نوخواندہ ہے، یعنی ہمارے ملک کی 5 کروڑ 30 لاکھ آبادی 1998 میں ناخواندہ یعنی ان پڑھ تھی. پرائمری جماعتوں میں داخلے کی عمر کے 3 کروڑ 50 لاکھ بچے ابھی بھی اسکول میں داخل نہیں ہو سکے، یعنی کہ جو بچے پرائمری جماعتوں میں جن کو داخل ہونا چاہیے تھا وہ ان کی تعداد کتنی ہے جو اسکولوں میں داخل نہ ہو سکے؟ 3 کروڑ 50 لاکھ. بہت بڑی تعداد ہے یہ بچوں کی جو اسکول میں داخل نہ ہو سکے. ملک کی آبادی میں موجودہ شرح اضافے کی وجہ سے تمام بچوں کو تعلیمی سہولتیں مہیا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے، وسائل اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہے یا ہم وسائل کو اتنا زیادہ نہیں جو ہے نا وہ بڑھا پا رہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تمام بچوں کو پھر تعلیم کی سہولتیں میسر نہیں ہوتی. حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کی شرح خواندگی میں پرائمری جماعتوں میں داخلے کی حکومت پاکستان کی کوششوں سے اگر ہم دیکھیں
تو سالانہ تقریباً 1% اضافہ ہوتا ہے شرح خواندگی میں، ایک سال میں 1% اضافہ ہو رہا ہے، اور آبادی کی شرح میں اگر ہم دیکھیں تو 2.1% سالانہ اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ لیں دگنا اضافہ ہو رہا ہے آبادی میں۔ اس طرح شرح خواندگی اور تعلیمی سہولتوں میں اضافے کے باوجود ہر سال ناخواندہ افراد کی تعداد میں پہلے کے مقابلے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب چونکہ تعلیمی جو ہے نا وہ سہولیات جو ہے اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی، تو اس کا جو ہے نا اثرات کیا آ رہے ہیں کہ ہر سال جو ہے ناخواندہ افراد میں جو ہے نا وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اضافہ آبادی کی شرح میں زیادتی کی وجہ سے اسکول جانے کی عمر کے تمام بچوں کے لیے تعلیمی سہولتیں میسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اسکول جانے والی عمر کے 15% بچے اسکولوں سے باہر جو ہے جبکہ داخلے کے جو ہے نا بچے، جبکہ بچوں میں تقریباً نصف پرائمری پاس کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ حکومت اپنی تمام تر کوششیں کر رہی ہے لیکن اسکول جانے کی عمر کے تمام بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دیا جائے، لیکن جتنی تیز رفتاری سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس کے لحاظ سے پھر حکومت بھی جو ہے نا وہ اس مسئلے پر قابو پانے سے قاصر ہے، اور اس طرح سے ممکن نظر نہیں آ رہا کہ جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو پرائمری اسکول میں داخلہ دے دیا جائے، کچھ نہ کچھ بچے پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہے کہ تعلیمی اس میں نا میدان میں بچوں کو داخلے نہیں مل رہے، اور جو ہے نا جتنے بچوں کو ایڈمیشن لے لینا چاہیے وہ نہیں لے پا رہے، ساتھ ساتھ کیا اثرات نظر آ رہے ہیں ہمیں معیار تعلیم میں بھی۔ معیار تعلیم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں عموماً اور تعلیمی حلقوں میں خصوصاً ملک کی معیار تعلیم کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت معیار تعلیم زوال پذیر ہوا ہے۔ اس تاثر کو پبلک سروس کمیشن اور قومی بھرتی کے بعض دوسری سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی رپورٹوں سے بھی تقویت ملی ہے کہ جو تعلیم خواندگی تو بڑھ رہی ہے لیکن جو معیار تعلیم ہے وہ گر رہا ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن کم ہو رہی ہے۔ کیا اگر ہم دیکھیں تو کیا واقعی ہمارا تعلیمی معیار پہلے کی نسبت گر گیا ہے، یا صورتحال جو ہے وہ اس کے برعکس ہے یا اس کے بالکل الٹ ہے؟ معیار تعلیم سے مراد ہم کیا لیتے ہیں، اس کو کس طرح سے جانچا جاتا ہے، اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ کیا امتحانات کے نتیجے کے طور پر حاصل شدہ نمبروں، ڈویژنوں اور گریڈوں کی تعلیم کو ہم معیار تعلیم سمجھا جاتا ہے؟ تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کسی چیز کے اچھا یا برے ہونے کا فیصلہ اسی خوبیوں، خامیوں، صفات کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ جس چیز میں صفات، خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں گی، مستقل اور پائیدار ہوں گی، ہم اس کے معیار کو اچھا سمجھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کے معیار کا تعلق اس میں خوبیوں کی تعداد، اس کے مستقل ہونے اور اس کے ویسے ہی کسی دوسری چیز کے موازنے سے کیا جاتا ہے۔ ہم بعض اشیاء کے بارے میں مقداری یا حسی انداز میں پرکھ لیتے ہیں، بعض کے بارے میں ہم صفاتی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مثال لے لیتے ہیں کہ ایک میز کا ہم اگر جائزہ لیں گے تو ہم بتائیں گے کہ اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، اس کو ہم ہندسوں میں لکھ سکتے ہیں کہ 4 فٹ لمبا ہے، 2 فٹ چوڑا ہے، 1.5 فٹ اونچا ہے، لیکن اس کے رنگ و روغن، لکڑی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم بتائیں گے کہ لکڑی اور رنگ کی صفات بیان کرتے ہیں کہ لکڑی اچھی ہے، خراب تو نہیں ہوگی، پالش کیسی ہے، اچھی ہے، چمکدار ہے، اترے گی تو نہیں۔ اسی طرح اسی ہندسی اور صفاتی جائزے کی بنیاد پر ہم اشیاء کے معیار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم تعلیم کے معیار کا فیصلہ بھی تعلیم کے ہندسی اور صفاتی جائزے کے اوپر جو ہے نا پرکھ کر کیا جاتا ہے۔ معیار تعلیم سے مراد تعلیم اور تعلیمی عمل میں شامل تمام عناصر کی خوبیاں اور صفات کی تعداد اور ان کی پائیداری کے ایک ایسے موازنے کا نام ہے جو کم از کم طے شدہ ہندسی یا صفاتی سطح سے کیا جاتا ہے، یا اپنے معیار تعلیم کی جو ہے نا ڈیفینیشن یا تعریف وہ کر لینی ہے۔ معیار تعلیم وہ کسوٹی ہے جس سے موازنہ کر کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ طلبہ کی استطاعت اور اکتساب میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے۔ یعنی جب ہم طلبہ اور اساتذہ کی قابلیت، ان کی مہارت، صلاحیت اور اکتساب کا نمبروں، فیصد یا اوسط والا کے لحاظ سے ہندسی انداز میں، یا ڈویژن اور گریڈوں کے لحاظ سے صفاتی انداز میں پہلے سے موجود کم از کم ہم طے شدہ سطح سے موازنہ کر کے اس کو اچھا یا برا کہتے ہیں، تو دراصل ہم تعلیمی معیار کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم طلبہ کے حاصل کردہ انفرادی اور اجتماعی نمبروں، ان کی اوسط اور فیصد، مختلف مضامین میں حاصل کردہ نمبروں پر کی معیار پر ہم کہتے ہیں کہ معیار تعلیم جو ہے وہ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہو کہ
بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جن کے نمبر لگانا ناممکن ہی ہوتا ہے. مثلاً کس طالب علم کی تحریک کا اندازہ لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کتنی اچھی رائٹنگ ہے، بری رائٹنگ ہے، خوش خطی اچھی ہے یا بری ہے، اس کے کام کرنے کے طریقے کو اچھے ہیں، اصولوں کے مطابق ہیں، اس کا انداز گفتگو کیسا ہے، کسی تعلیمی ادارے نے نصابی اور ہم نصابی سرگرمی میں کتنے انعامات پوزیشن حاصل کی. یہ تو یعنی کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو جانچتے ہیں کہ معیار تعلیم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے طلبہ اور اساتذہ سے تو توقعات رکھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کو کیسا اور کس مقام پر دیکھنا چاہیے. یہ توقعات نصاب سے کے میں مقاصد کے طور پر شامل ہوتی ہیں اور یہ مقاصد معیار تعلیم کا تعین کرتے ہیں. یہ بات اچھی طرح سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ معیار تعلیم دراصل طلبہ، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کی کارکردگی، صلاحیت، استعداد اور اکتساب کی کم سے کم حد میں، جس کی زیادہ سے زیادہ حد کا تعین نہیں کیا جا سکتا، ان سے کم ہونے کی صورت میں معیاری تعلیم کے گرنے کا اشارہ ہوتا ہے، جو قابل قبول نہیں. کسی بھی ملک یا معاشرے کے تعلیمی معیار کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی یہ کہ معیار تعلیم میں بہتری آ جائے، دوسری تعلیم کا معیار گر جائے اور تیسری اس کی ایک ہی سطح برقرار رہنا. معیار تعلیم کی ان سب صورتوں کے پیدا ہونے کے کئی عوامل ہو سکتے ہیں جو پھر ہم بعد میں جو ہے ڈسکس کریں گے. تو یعنی کہ معیار تعلیم جانچنے کے مختلف طریقے ہیں. ہم ہندسی انداز میں بھی کر سکتے ہیں، صفاتی انداز میں بھی کر سکتے ہیں. تو دونوں طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ معیار تعلیم جو ہے وہ پہلے سے اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے، کیونکہ عام تصور یہی کہ عام خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ جو معیار تعلیم ہے وہ کم ہو گیا ہے پہلے کی نسبت. لیکن ہمیں مختلف جو ہے نا زاویوں سے اس کو دیکھ کے پھر ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، پھر ہم صحیح فیصلے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ معیار تعلیم میں پچھلے سالوں میں اضافہ ہوا ہے یا اس میں کمی آئی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹاپک اچھے طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.